السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے ہمارے آج کے اس حدیث مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلے کا یہ دوسرا سبق ہے، اور ہم حسب معمول انشاءاللہ ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات کی وضاحت کریں گے، اور حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ آج میں ٹائٹل نہیں دے سکا، انشاءاللہ آئندہ معمول کے مطابق آپ کو وہ پہلا جو ٹائٹل ہے جس پہ ڈیٹ ہوتی ہے، سبق کا لیسن کا نمبر ہے، وہ بھی اسی طرح اس پہ معمول ملے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی سر۔ جی استاد۔ اچھا، اور سکرین بھی بالکل کلیئر ہے؟ جی استاد۔ جی اوکے جی، اوکے جی، تھینک یو ویری مچ۔ تو اب یہ جیسا کہ گزشتہ سبق کے حوالے سے آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ کتاب الصیام، یہ روزوں کے چیپٹر میں یہ احادیث آ رہی ہیں مختلف ابواب کے تحت، اور اس میں خاص طور پر روزوں کی پاسداری کرنا اور ان کا احترام، رمضان کی عزت، اور پھر روزے کے جو تقاضے ہیں، پھر یہ ہے کہ روزے کے آداب روزہ رکھتے ہوئے کون سے اعمال انسان بجا لائے اور کن اعمال سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ احادیث ہیں اور بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے۔ تو آتے ہیں، آج کی پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 2017، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں تعلیقاً یعنی معلق بیان کی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جب تعلیقاً کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر سند کے انہوں نے روایت ذکر کی ہے، سند اختصار کی وجہ سے حذف کر دی ہے، بہرحال اس کی سند ہوتی ہے کسی کہیں اور جگہ پر یا کسی اور حدیث کی کتاب میں اس کی سند موجود ہوتی ہے۔ تو یہ وان البخاری تعلیقاً امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ معلق روایت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یحتجم، سنگی لگاتے تھے، یعنی وہ جو خون نکالتے ہیں اپنے جسم سے، پہلے ہم نے وضاحت کی ہے اس کی، کپ وغیرہ لگانا، یحتجم سنگی لگاتے تھے، ووصائم سال میں کہ وہ روزے دار ہوتے تھے، ثم ترکہ، پھر انہوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا، فکان یحتجم باللیل، تو پھر وہ سنگی لگوایا کرتے تھے رات کے وقت۔ تو یہ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ عمل شروع کیا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا۔ تو بہرحال ان کا یہ اپنا ایک ذاتی عمل تھا، اور غالباً احتیاطاً انہوں نے سنگی لگوانا چھوڑ دی تھی، یا پھر یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے کمزوری کے خوف یا خدشے کی بنا پر کہ کہیں روزہ بھی ہے اور خون جب نکلے گا تو کہیں زیادہ کمزوری نہ ہو جائے، تو یہ ان کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا۔ ہاں جی، حدیث 2018 جو حدیث ہے، یہ وان عطا جو تابعی ہیں بڑے معروف رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کالا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں روزے دار کے لیے، کہتے ہیں کہ ان مضمضہ،
اگر روزے دار کلی کر لے، یعنی پانی منہ میں ڈال کر کلی کرے روزے کی حالت میں، ثم افرغ ما فیہ من الماء، پھر وہ کلی والا پانی منہ میں جو لیا ہوا ہے اس کو باہر پھینک دے، ٹھیک ہے جی، لا یضرہ، تو اس کو وہ یہ کلی کرنا ضرر نہیں دے گا، یعنی اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، این یزدر دریقہ وما بقی فی فیہ، کہ وہ اپنے تھوک کو جو کہ اس کے گلے میں یا منہ میں ہے اس کو نگل جائے، یا اس کلی کا کوئی اثر یا پانی کے کچھ اثرات منہ میں رہ جائیں تو وہ بھی اگر تھوک کے ساتھ نگل جائے روزے کی حالت میں، تو اس کو وہ عمل جو ہے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ یہ ایک معمول ہے کہ آدمی عام طور پر یہ روزے کی حالت میں ایسے کرتا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ظاہر ہے کلی کرے گا، پھر عام طور پر جو ریق یعنی تھوک وغیرہ یا لعاب اس کے منہ میں ہوتا ہے وہ بھی روزے دار نگل جاتا ہے، یہ تو معمول ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں عطا رحمہ اللہ، ولا یمضغ العلق، ہاں یہ اس کے لیے زیادہ احتیاط والی چیز ہے کہ وہ کوئی گوند وغیرہ نہ چبائے۔ بعض دفعہ منہ میں نا کوئی چیز ڈال لیتے ہیں، کوئی ایسی جب کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی منہ میں کوئی چیز ڈال لی، جو کہ اندر وہ نہیں نگلتے، نیچے گلے سے نہیں اتارتے لیکن منہ میں رہتی ہے، اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے، یا سے بعض اوقات آدمی ریلیکس محسوس کرتا ہے، تو ولا یمضغ العلق کا تو گوند وغیرہ اگر منہ میں ڈالی ہے تو اس کو وہ نہ نگلے، اس کو گلے سے نیچے نہ اتارے۔ فینس ضرر ریق العلق، اور اگر وہ گوند منہ میں رکھتے ہوئے اس کا ریق یعنی اس کا جو لعاب وغیرہ ہے وہ اگر وہ ساتھ ساتھ نگل رہا ہے نیچے اپنے گلے کے نیچے اتار رہا ہے، تو اس کی میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، جیسے چوئنگم نہیں بعض ہم منہ میں ڈال لیتے، تو چوئنگم کے شروع میں تو وہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے میٹھا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل ایک ربر کی طرح وہ ایک چیز رہ جاتی ہے جس کو وہ مہد منہ میں ہی رکھتا ہے تاکہ منہ کی صفائی ہو، منہ میں خوشبو آئے اور دانت مضبوط ہوں۔ تو اس انداز کا معاملہ کہہ رہے ہیں کہ لا اقول، میں نہیں کہتا انہ یفطرو کہ یہ اس کا عمل بھی اس کے روزے کو ختم کر دے گا، ولیکن ینہا عنہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچے، یعنی اس انداز کی گوند وغیرہ منہ میں ڈال لے اور اس کو پھیرتا رہے منہ میں، خواہ نگلے نہ بھی اور اس کا جو لعاب ہے وہ نگلتا رہے، تو جو بے ذائقہ ہوتا ہے بالکل، تو ذائقے والی چیز تو بالکل ہی اجازت نہیں نا، بے ذائقہ چیز کی بات ہو رہی ہے، جس طرح پانی کا کوئی ذائقہ مٹھاس وغیرہ کا نہیں ہوتا، اسی طرح لعاب جو ہے اس کا بھی کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، وہ ایک پانی ہے، بس لعاب ہے۔ تو ایسی چیزیں معمول میں اگر انسان نگل لیتا ہے تو کہتے ہیں عطا رحمہ اللہ کہ میں حرج تو نہیں سمجھتا، لیکن گوند وغیرہ جو ہے اس کا جو ریق ہے اس کو اگر وہ نہ گلے سے نیچے اتارے تو زیادہ بہتر ہے، ولیکن ینہا ہو، لیکن میں کہتا نہیں کہ یہ عمل اس کا بھی اس کے روزے کو دور ختم کر دے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ رواہ البخاری فی ترجماتے ہی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یعنی جو عطا کی ہے یہ اپنے ترجمہ میں ذکر کی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ روزہ کی حالت میں نارمل حالات کی طرح تھوک اور لعاب وغیرہ کا بے ساختہ نگل جانا کوئی نقصان نہیں دیتا، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں عزیز طلباء نئی حدیث کی جانب، حدیث نمبر ہے 2019، نیا چیپٹر آ گیا ہے، باب، نیا باب ہے، چیپٹر کتاب الصیام ہی ہے روزوں کے بارے میں، لیکن اب مختلف ابواب آ رہے ہیں اور ان ابواب کے تحت جو حدیث ہیں ان میں مختلف مسائل ہوں گے۔ اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے روزوں کے بارے میں، باب صوم المسافر، مسافر کے روزے کا بیان۔ تو جو
شخص رمضان میں سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں بلکہ رکن ہیں. تو الفصل الاول، پہلی فصل اس میں حدیث آئی ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں ان حمزہ ابن عمر الاسلمیہ، کہ بے شک حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، اصوم فی السفر، کہ کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھ لیا کروں؟ کیا میں دوران سفر روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وکانا کثیر الصیامی، اور یہ صاحب جو تھے حمزہ بن عمر اسلمی بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے یہ روزے رکھا کرتے تھے، مثلا روزے یہ جو نفلی ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان شئت فصم، اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے، وان شئت فافطر، اور اگر تو چاہے تو روزہ افطار کر لے. تو اس میں اختیار ہے آپ کے لیے. تو اکثر علماء کے ہاں سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑ دینا دونوں طرح جائز ہے، خواہ وہ سفر آرام کا ہو یا تکلیف دہ ہو، پر مشقت ہو. اگر تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر مشقت یا تکلیف کا سفر ہو تو افطار کر لینا بہتر ہے. تو یہ سب سے بہتر اس بارے میں رائے ہے، واللہ عالم. آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 2020، وعن ابی سعید الخدری، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غزوہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، معیت میں، لست عشرۃ مضت من شہر رمضان، رمضان المبارک کی 16 تاریخ یعنی 16ویں روزے کو، یعنی رمضان کے 16 روزے جو ہیں وہ 15 گزر چکے تھے اور 16واں روزہ جاری تھا. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کی کفار کے خلاف. فمنا من صام، تو ہم میں سے ایسے بھی تھے جس نے روزہ رکھا، جنہوں نے روزہ رکھا. ومنا من افطر، اور ہم میں سے وہ بھی شخص تھا جس نے افطار بھی کیا، یعنی کچھ لوگوں نے افطار بھی کیا ہم میں سے اور کچھ لوگوں نے روزہ بھی رکھا. فلم یعب الصائم علی المفطر، تو اس دوران جو روزے دار تھا اس نے افطار کرنے والے کو ملامت نہیں کی کسی قسم کی، یا اس کو عیب نہیں لگایا. ولا المفطر ولا الصائم، اور نہ افطار کرنے والا جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا اس نے روزے دار کو ملامت کی. تو گویا جس نے چاہا روزہ رکھ لیا، جس نے چاہا روزہ نہیں رکھا، اور دونوں کے لیے یہ حکم برابر ہے، جیسا کہ پہلے یہ اپنا ذکر ہو چکا ہے اس بارے میں، اور آگے بھی احادیث اسی پر دلالت کریں گی، اسی مسئلہ پر. اور رواه مسلم، اسی امام مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث میں الفاظ فلم یعب الصائم علی المفطر کا ترجمہ ہے کہ صائم یعنی روزے دار نے مفطر، اور مفطر نے روزے دار پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور دوسرے نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں رکھا. تو دونوں اس بارے میں برابر کا حکم رکھتے ہیں. آگے ہمارے پاس حدیث ہے وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، ابو کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. فرآ زحامن، تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کا اکٹھ یا اجتماع. ورجلن، اور ان میں سے ایک آدمی، اس کو بھی دیکھا، کا ظلل علیہ، جس پر سایہ کیا گیا تھا، لوگوں نے اس پر چادر جو ہے وہ پھیلائی ہوئی تھی اور وہ نیچے تھا سائے میں. فقال، آپ نے فرمایا، ما ھذا،
یہ کیا ہے معاملہ؟ قالو، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا صائمون، یہ روزے دار ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، اس طرح کے حالات میں یہ سفر کے دوران روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں۔ متفق علیہ۔ تو لیس من البر الصوم فی السفر کا مطلب ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہی اصل دین اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو آپ نے چونکہ رخصت دی ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ روزانہ رکھا جائے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی کوئی سفر یا حج کا تھا یا کوئی جہاد کا۔ فمنا الصائم، تو ہم میں سے وہ بھی لوگ تھے یا وہ بھی تھا جس نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ومنا المفطر، اور ہم میں وہ بھی شخص تھا جس نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ فنزلنا منزلا فی یوم حار، تو اسی دوران سفر ہی ہم ایک دن ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، یہ انتہائی فی یوم حار، ایک انتہائی گرم دن، گرمی کی شدت میں ایک دن ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ فسقط الصوامون، تو روزے دار تو گرنا شروع ہو گئے گرمی کی شدت سے اور تھکاوٹ سے۔ وقام المفطرون، اور جو روزے دار نہیں تھے وہ کھڑے ہوئے۔ فضرب الابنیات، انہوں نے خیمے لگائے۔ وسقبوا الرقابہ، اور سواریوں کو پانی پلایا، اونٹوں گھوڑوں کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج کے دن تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا یعنی مفطرون، وہ اجر میں بڑھ گئے روزے داروں سے۔ اللہ اکبر، متفق علیہ۔ تو ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج کے دن افطار کرنے والے ثواب زیادہ لے گئے، اجر لے گئے۔ یہ معنی آگے حدیث آتی ہے ہماری۔ نیکسٹ حدیث 2023، وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، الی مکہ تا، مکہ کی جانب۔ فصوام، تو آپ نے روزہ رکھا، حتی بلغ عسفانہ، یہاں تک کہ آپ عسفان بستی میں پہنچ گئے روزے کی حالت میں۔ ثم دعا بمائن، پھر آپ نے پانی منگوایا۔ فرفعہ الی یدہ، اور آپ نے اس پانی کو یا برتن کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ کی جانب یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ اٹھایا۔ لیراہ الناس، تاکہ سارے لوگ یہ دیکھ لیں۔ فافطر، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ حتی قدم مکہ تھا، یہاں تک کہ آپ مکہ تشریف لائے۔ وذالک فی رمضان، اور یہ واقعہ رمضان المبارک ہے، یعنی یہ کوئی نفلی روزہ نہیں تھا بلکہ یہ رمضان المبارک کے فرد روزوں میں سے ایک روزہ تھا۔ فقان ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ وافطر، اور آپ نے افطار بھی کیا یعنی دوران سفر۔ فمن شاء صام، تو اب جو شخص چاہے سفر کے دوران روزہ رکھ لے۔ ومن شاء افطر، اور جو چاہے دوران سفر روزہ افطار کر لے۔ تو یہ عزیز طلبہ حدیث بھی اپنے مفہوم میں اور موضوع میں بالکل واضح و کلیئر ہے۔ 2023، تو عثمان، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مکہ سے چاند کوس کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ اگر ہم مدینہ سے مکہ جائیں تو قریباً 20-25 کلومیٹر تقریباً یہ پہلے آتی ہے مکہ سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ تو جمہور اہل علم کے ہاں سفر میں روزہ رکھنا اور افطار کرنا دونوں برابر ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، اس بات اکثر علماء کے ہاں یہی جو رائے ہے۔ اور یہ کہ عصر کے وقت چونکہ روزہ کی شدت بڑھ جاتی ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی منگوایا اور دیکھا کہ لوگوں کی حالت غیر ہو رہی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے از خود روزہ جو افطار فرمایا، تاکہ لوگوں کو افطار کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو یا تشویش نہ ہو۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر جو شفقت تھی، ہمدردی اور مہربانی اور رحمت۔ وفی روایت لمسلم عن جابر، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہ شارب بعد العصر، کہ بے شک آپ نے یہ جو عصفان بستی میں یہ روزہ جو افطار کیا تھا، یہ عصر کے بعد آپ نے وہ پانی کا پیالہ منگا کر یا برتن تو آپ نے پیا تھا عصر کے بعد۔ تو عصر کے بعد جو شدت ہے وہ روزے کی پیک پہ ہوتی ہے گرمیوں میں۔ آگے دوسری فصل ہے الفصل الثانی، اس باب میں پہلی حدیث آئی ہے اس کی کہ وعن انس بن مالک القعبی، انس بن مالک قعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر، کہ بے شک اللہ جل شانہ نے اٹھا دیا مسافر سے شطر الصلاۃ، آدھی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھروئے رحمت کے آدھی نماز اٹھا دی، یعنی ختم کر دی۔ اگر 4 رکعت ہے تو 2 رکعتیں پڑھے گا مسافر۔ وہ اسی طرح وضع الصوم عن المسافر، اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا مسافر سے، وعن المرضع، اور دودھ پلانے والی ماں سے، والحبلہ، اور حاملہ جو عورت ہے اس سے بھی۔ حاملہ عورت یعنی مسافر سے، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، ان سب سے اللہ پاک نے روزے کی جو فرضیت اٹھا دی دوران سفر، اور مسافر سے آدھی نماز۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو تکلیف مالا جو طاقت ہے، اس سلسلے میں اصول ہے کہ جس کی طاقت نہ، وہ اللہ کی طرف سے معفو و نانو ہے، یہاں تک کہ وہ طاقت کر رکھے، اور یہ ادرو رحمت کے اور ہمارے دین میں آسانی کے ہے۔ تو حبلہ الحبلہ کو جو، تو یہ حدیث جو ہے سب سے پہلے اس کی اسنادی حیثیت، کیونکہ یہ دوسری فصل ہے، اور امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند جید یعنی صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حدیث میں الحبلہ کے لفظ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے حاملہ خاتون، حمل والی خاتون۔ تو بہرحال بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت جو ہے حاملہ خاتون، اس پر روزوں کی قضا ہے یا فدیہ ہے، یعنی یا قضا دے دے یا روزوں کا فدیہ دے دے، ایک کام اس کے لیے ان دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اور اگر کھانا کھلا دے تو پھر قضا واجب نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر فدیہ دے دے تو قضا واجب نہیں، اگر فدیہ نہیں دیا تو پھر قضا واجب ہے، اور اگر چاہے تو دونوں کام کر لے، واللہ عالم۔ آگے ہے نیکسٹ حدیث، وان سلمہ بن المحبق، سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، ابو کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ حمولۃ، کہ جس کی کوئی سواری ہے، تاوی الی شبعٍ، جو اس کو پہنچا سکتی ہے ایسی جگہ پر جہاں وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، رمضان کا، حیث ادرکہ، جہاں کہیں بھی اس کو رمضان کا روزہ پا لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چھوڑے نہ۔ اگر زیادہ مسئلہ بن جائے روزے کے معاملے میں شدت کا، یعنی دوران سفر، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، لیکن روزہ رکھے وہ۔ اس حدیث کے مطابق تو یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ
صحیح حدیث میں اوپر یہ واضح ہو چکا ہے کہ روزے دار کے لیے بالکل اجازت ہے، اگر وہ روزہ نہ بھی رکھنا چاہے تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر سکتا ہے، خواہ وہ سفر جو ہے وہ آسانی کا ہو یا تکلیف کا ہو۔ قرآن مجید میں ذکر ہے ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یہ حدیث جو ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ ہر حال میں روزہ رکھے، خاص سفر میں ہو یا غیر سفر میں۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث میں لفظ جو ہے یہ حمولتن، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے سواری، اور حدیث کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ سند میں عبد الصمد بن حبیب ضعیف راوی ہے، جبکہ حبیب بن عبداللہ بھی ایک راوی ہے اس کی سند میں جو مجہول الحال ہے، مجہول ہے وہ راوی، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، بڑی معروف حدیث اور صحیح حدیث، الفصل الثالث، تیسری فصل میں امام مسلم کی یہ حدیث روایت کردہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فتح مکہ کے سال، الى مکہ تھا، مکہ مکرمہ کی جانب، یعنی مکہ فتح کرنے کے لیے، یہ بھی رمضان میں ہوا تھا، فی رمضان، رمضان المبارک میں، فصام، تو آپ نے روزہ رکھا، حتی بالغ قرى الغمیم، یہاں تک کہ آپ ایک مقام یا بستی قرى الغمیم میں پہنچے، فصام الناس، تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا آپ کے ساتھ اس سفر میں، جو کہ جہاد کا سفر تھا لیکن رمضان المبارک میں تھا۔ ثم دعا بقدح من ماء، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، فرفعہ، تو اس کو اٹھایا، حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے آپ کی جانب دیکھا، ثم شربا، پھر آپ نے وہ پانی پی لیا پیالے سے، وقیل له بعد ذلك، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہا گیا کہ ان بعض الناس قد صام، کہ بعض لوگوں نے تو ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے روزہ چھوڑا نہیں، توڑا نہیں، فقال، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ تو نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، اور وہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے عزیز طلباء، ذرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ رخصت ہے اس کو نہ لینا، یہ ناقدری اور ناشکری ہے، اور روزے دار ہیں لیکن نافرمان ہیں، جبکہ جنہوں نے روزہ رکھ لیا، کھول لیا، وہ تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو اصل میں بات کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت۔ حدیث میں الفاظ اولئک العصاۃ کا مطلب ہے وہ لوگ نافرمان ہیں، یہ آپ نے دو بار اس لیے کہا کہ ڈانٹ ٹپٹ کے لیے کہ یہ ثواب میں زیادہ حریص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، اور چاہتے ہیں کہ ہم ثواب زیادہ لے لیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ کھول لیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثواب زیادہ لینا چاہتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ حدیث 2228، وان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صائم رمضان فی السفر، کہ رمضان المبارک میں دوران سفر روزہ رکھنے والا، کل مفطر فی الحضر، وہ ایسے ہے ملامت میں جیسا کہ ایک مقیم بغیر سفر کے اپنے گھر میں ہو اور روزہ چھوڑ دے، کل مفطر فی الحضر، تو بالکل فوراً معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں رخصت ہے کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے نہ رکھے،
اگر پرمشقت ہے تو روزہ چھوڑنا افضل ہے، اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، لیکن اجازت ہے دونوں صورتوں میں۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث کی سند جیسا کہ میں نے کہا ضعیف ہے۔ راوی ابو سلمہ اس حدیث کی سند میں انہوں نے اپنے باپ سے سنا تک نہیں، جیسا کہ علی بن المدینی، امام احمد، امام ابن معین وغیرہم رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کی سند بھی منقطع ہے۔ سمجھ آگی بات کی؟ آگے ہمارے پاس حدیث 2029 حدیث آ گئی ہے۔ وعن حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، انہ قال کہ انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی آجد بی قوتن، کہ یقیناً میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، یعنی میں اتنی قوت طاقت پاتا ہوں اپنے جسم میں، علی الصیام فی السفر، کہ میں سفر کے دوران روزہ رکھ سکوں، علی الصیام یعنی روزے پورے رکھوں، فی السفر دوران سفر بھی، خواہ وہ سفر پر مشقت ہی کیوں نہ ہو، میرے اندر قوت اور طاقت ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں فلا علی جناح، تو کیا یہ مجھ پر کوئی گناہ ہے اس بارے میں؟ قال، آپ نے فرمایا کہ یا رخصت، بہترین جواب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں، کہ یہ رخصت من اللہ عز وجل، یہ اللہ عز وجل کی طرف سے ایک رخصت ہے، آسانی، رعایت اپنے بندوں پر۔ فمن اخذ بها فحسن، تو جو شخص اس رخصت کو پا لے گا، حاصل کر لے گا، تو وہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ومن احب ان یصوم، اور جو شخص یہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا اور مجھے تو قوت اور طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، فلا جناح علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ حدیث ایک بہترین فیصل، یعنی سمجھ لیجئے کہ فیصلہ کن حدیث ہے، یہ امام مسلم کی روایت کردہ، خصوصاً مسافر کے روزے کی بابت، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ مسئلہ جاگزیں ہو چکا ہوگا۔ آر یو لسننگ؟ جی جی یس سر۔ چلیں جی، الحمدللہ۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ اللہ اکبر۔ باب القضاء، قضاء کا بیان، یعنی روزے کی جو قضاء ہے، اگر روزہ رہ گیا کسی کا تو اس کی کس طرح بعد میں قضاء دی جائے، کس انداز سے، کب اور کیوں کر۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ مجھ پر رمضان المبارک کے روزے ہوا کرتے تھے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں نہیں طاقت رکھتی تھی کہ ان روزوں کی قضا دے سکوں سوائے شعبان کے، یعنی جو آنے والا رمضان سے پہلے شعبان ہے۔ قال یحییٰ بن سعید، امام یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے، تعنی الشغل من النبی او بالنبی، کہ مراد وہ یہ لیتی تھیں کہ میں طاقت نہیں رکھتی تھی، کس وجہ سے؟ کیا جسمانی اعتبار سے؟ نہیں، الشغل مصروفیت کی وجہ سے، من النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او بالنبی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معاملات کے بارے میں مصروفیت جو ہوتی تھی اس کی بنا پر، علمی مصروفیت ہے، جہاد کی مصروفیت ہے، دینی اور گھریلو معاملات کی، یا بیمار ہو جاتے ان کی تیمارداری، متفق علیہ۔ تو یہاں قضاء سے مراد رمضان کے فرضی روزے ہیں، یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نفلی روزوں کی قضاء کا معاملہ نہیں، فرض روزوں کی بات ہے، کہ جن کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
تو یحییٰ بن سعید حدیث کے راوی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت ہی محبت تھی، اسی لیے ان کا خیال تھا کہ روزہ رکھنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے ہاں۔ اور اب دوسرا فترہ جو ہے اس میں ہمارے پاس حدیث نیکسٹ حدیث ہے 2031، یہ دوسرا حصہ ہے ہمارا دوسرا ٹائم شروع ہونے کے بعد، اور یہ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأۃ، عورت کے لیے یہ جائز نہیں، ان تصوما کہ وہ روزہ رکھے، وزوجها شاہد، اس حال میں کہ اس کا خامد اس کے پاس حاضر ہو، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے، اجازت کے بغیر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی موجودگی میں روزہ نہ رکھے، ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور نہ وہ اسے اجازت دے اپنے گھر میں سوائے اپنے حکم کے، یعنی ولا تأذن فی بیت الا باذنہ، اور نہ وہ عورت کسی بھی اجنبی کو گھر میں آنے کی اجازت دے الا باذنہ، سوائے اپنے شوہر کی اجازت کے، اپنے شوہر کی اجازت کے سوا وہ کسی بھی اجنبی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں آنے کی بھی اجازت نہ دے۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث 2031 ہے، اور اس سے مراد حدیث میں نفلی روزے مراد ہیں، نہ کہ فرض، اس لیے کہ فرض روزے کی بابت کوئی بھی شخص جو ہے کسی سے اجازت کا پابند نہیں، کوئی بھی مکلف مسلمان عورت یا مرد ہو تو رمضان المبارک میں وہ ایک دوسرے سے اجازت کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2032، وعن معاذہ العدویہ، معاذہ العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہا قالت کہ انہوں نے کہا لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ما بال الحائض، کہ کیا ہے معاملہ حائضہ عورت کا، تقضی الصوم، کہ وہ روزے کی قضا تو دیتی ہے، ولا تقضی الصلاۃ، اور نماز کی قضا نہیں دیتی، یعنی رمضان المبارک میں اگر اس کو مینسز یعنی پیریڈ ماہواری آ جائیں تو روزوں کی قضا ہے جبکہ نماز کی قضا نہیں۔ قالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جواب میں، کانا یصیبنا ذالک، کہ یہ حالات ہمیں پہنچا کرتے تھے، یہ ایسی حالت ہمیں آتی، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہم حکم دیے جاتے تھے کہ روزوں کی قضا دو، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور نماز کی قضا کا ہم حکم نہیں دیے جاتے تھے، یعنی اس بارے میں رخصت تھی۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کسی بھی مسئلہ کے بارے میں علم نہ ہونے کی صورت میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مطلب یہ کہ شارع علیہ السلام نے جو فرما دیا اس کی وجہ یا اس کی علت یا اس کا سبب پوچھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس اس پر عمل کرنا اصل یہ مقصود ہے کہ انسان صاحب ایمان گردن جھکا دے اور اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے اور فوراً اس پہ عمل پیرا ہو۔ اگر اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اگر نہ آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے 2034، ہاں جی 2033، ہاں جی 2033، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا، جو شخص بھی فوت ہو جائے، وعلیہ صومن، اور اس پر فرض روزے ہوں، صام عنہ ولیہ، تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ اس حدیث میں جو مراد روزے ہیں وہ فرضی روزے یا کفارہ وغیرہ کے روزے ہیں، نفلی روزے مراد نہیں، واللہ عالم۔ امام احمد اور اہل حدیث
اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت یہی ہے کہ ولی کو میت کی طرف سے روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی امام محمد اہل حدیث علماء اور امام شافعی کی ایک روایت، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ ولی کو میت کی طرف سے روزہ رکھنا مستحب ہے، وہ جو کہ وہ اپنی زندگی میں چھوڑ گیا اور اس پر وہ فرض موجود تھا، تو یہ مستحب ہے، یعنی اس پر واجب نہیں۔ حدیث کی سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی موجود ہے اس کی سند میں، لہذا یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، اور یہ جو راوی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ اپنے ذوف میں اہل علم کے ہاں مشہور ہے، معروف ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث 2033 جو ہے یہ تو حدیث متفق علیہ ہے، اور آگے 2034 جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، جس کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری فصل میں آ رہی ہے، الفصل الثانی، جو کہ امام نافع سے، جو اپنے استاذ محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام شہر رمضان، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر رمضان المبارک کے روزے ہوں، یعنی وہ روزے ادا نہ کر سکا، روزے نہ رکھ سکا اپنی زندگی میں، تو فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی طرف سے، یعنی اس میت کی جانب سے، یومیہ یعنی ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، تاکہ وہ روزے کے فدیہ میں اس کے روزے کا جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے، جتنے بھی روزے اس نے چھوڑے اسی حساب سے ہر دن مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یعنی 2 بار، افطاری اور سحری کی مطابق۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے، وقالا، اور یہ بھی حکم لگایا ہے، تحقیق کی ہے کہ بس صحیح ہو انه موقوف علی ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ صحیح یہی بات ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے، یہ مرفوع حدیث کا ہونا اس کا صحیح نہیں، جیسا کہ میں نے یہ بات پہلے بھی اس ذکر کر دی ہے۔ 2034 حدیث، یہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اس کی سند میں مشہور راوی ضعیف ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد، الفصل الثالث، تیسری فصل، اس باب کی تیسری فصل ہے، وان مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی سے، عنہ سے، رحمہ اللہ تعالی سے، یہ امام مالک جو ہیں، مالک بن انس صاحب الموطا، ان سے یہ روایت ہے، بلغہ کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ ان ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر کے حدیث میں انقطاع آ گیا ہے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان یسالو، وہ سوال کیے گئے یا ان سے سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ علی یصوم احد عن احد، کہ کیا کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، او یصلی احد عن احد، یا کوئی شخص کسی شخص کی جانب سے نماز پڑھ سکتا ہے، فیقول، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو، فیقول، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، لا، نہیں، لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، نہ ہی کوئی شخص کسی شخص کی جانب سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص کسی کی جانب سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ رواہ فی الموطا، اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے، تو خواہ یہ روزہ یا نماز کسی میت کی جانب سے ہو یا زندہ کی جانب سے، تو نیابتاً، مطلب یہ ہے کہ نہ روزے میں نیابت ہو سکتی ہے، نہ نماز میں نیابت ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ مسئلہ نہیں، بلکہ روزہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، جیسے اوپر صحیح حدیث میں آیا ہے، سامان ولیہ من مات فعلیہ صیام سامان ولیہ، متفق علیہ حدیث ہے، اور اسی طرح نماز کے بارے میں بہرحال یہ بات جو ہے یہ اہل علم کے مابین مختلفی ہے، اور صحیح یہی ہے کہ نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی۔
اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2035. ہاں جی، تو اس بارے میں وضاحت عزیز طلبہ یہ ہے کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، منقطع ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث اس کے رد میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا ہے، جس میں واضح طور پر میت کی طرف سے روزہ رکھنے کی صراحت ہے، مگر امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ سے ایک روایت بھی ذکر کی ہے کہ لا یصوم احد عن احد ولکن تصدقوا عنده من مالہ للصوم لکل یوم مسکینا وصححہ البیہقی، کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ تو نہ رکھے، یعنی میت کی جانب سے، لیکن تم صدقہ کرو، یعنی اس کے مال میں سے، یعنی جتنے بھی روزے اس نے چھوڑے اس اعتبار سے، ہر یومیہ یعنی ہر دن ایک مسکین کے لیے، ایک مسکین کو ایک دن کے روزے کے حساب سے صدقہ کرو۔ تو یہ امام بہقی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر کما حق کو عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔